Ali, 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 ہے علی نام تیرا اور تیرا رتبہ بھی علی، ہر بلندی بھی علی، کعبہ و سدرہ بھی علی، میرا سردار علی ہے، میرا مختار علی، مشکلوں میں ہے میرا تو مددگار علی، میرے آقا تم ہو، میرے مولا تم ہو، کر دو ہم پر بھی کرم، میرے سرکار علی، میرے سرکار علی، یا علی 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 میرے سرکار علی، یا علی 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 میرے سرکار علی، یا علی 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 میرے سرکار علی، میرا آقا ہے علی، میرا مولا ہے علی، میرا آقا ہے علی، میرا مولا ہے علی، ہو کرم ہم پہ بھی سرکار علی، میرے سرکار علی، یا علی 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 میرے سرکار علی، یا علی 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 میرے سرکار علی۔ حضرات مومنین، اس وقت ہم لوگ مقام مقدس ہے سرکار شہید ثالی صلی اللہ علیہ وسلم پر موجود ہے۔ ہمارے ساتھ آفتاب شریعت عالی جناب مولانا سید قلب جواد نقوی صاحب امام جمعہ والجماعت لکھنؤ موجود ہیں، جو کہ اس وقت زیارت کے حوالے سے شہید ثالی صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے ہیں۔ ڈاکٹر شفیق حسین صاحب یہاں پر موجود ہیں، اور وقف بورڈ کے چیئرمین جناب علی زیدی صاحب موجود ہیں، مولانا شباب صاحب موجود ہیں۔ ایک پیغام جو کیونکہ ایسا پلیس ہے، ایک ایسا انٹرنیشنل جگہ ہے جہاں سے پوری دنیا میں پیغام جاتا ہے، تو اس حوالے سے آپ کا کیا پیغام رہے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بہت ہی عظیم ایک شخصیت اور بہت بڑے عالم جو گزرے ہیں، یہ شہید ثالث جن کے نام سے جانا جاتا ہے، قاضی عبد اللہ شوستی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ تعلق رکھتے تھے ایران سے، لیکن یہاں کے اوپر تبلیغ کے لیے یہاں تشریف لائے تھے یہاں پر، اور جہانگیر کے زمانے میں یہ قاضی القضات ہو گئے تھے یہاں کے اوپر۔ لیکن دشمنان اہل بیت جو وہاں پر جتنے بھی وہ دوسرے مولانا اور ملا تھے جو اہل بیت علیہ السلام کے دشمن تھے، وہ انہیں ان کے خلاف سازشیں کی، اور اس کے بعد مشہور یہ کیا کہ بھئی یہ جو ہے وہ فلاں کو بلا فلاں کو برا کہتے فلاں، اتنا جھوٹی شکایتیں ان کی۔ آخر میں جہانگیر کو اس بات پر مجبور کیا کہ ان کو شہید کر۔ تو یہ جہانگیر جو ہے اس نے ان کو شہید کیا تھا، اور اس کے بعد ان کی لاش جو تھی اس کو بھی دفن نہیں کیا تھا، اور اس کے بعد بعض اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں نے ان کی لاش کو دفن کیا۔ بعد میں یہاں پر ہمارے علماء میں جناب ناصر الملت کا نام جو ہے مشہور و معروف ہے، اور ان کے ذریعے سے بھی دوبارہ یہاں پر قبر جو تھی وہ پکی بنی، اس کے بعد تھوڑا مزار بھی بنا، لیکن مزار جو تھا بہت مختصر تھا، لہٰذا اللہ کا شکر ہے کہ اتنا میں خبر سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کا سب سے بڑا مزار یہ ہے کہ جو یہاں کے اوپر یہ بنا ہوا ہے۔ ہندوستان میں اس سے بڑا کوئی مزار اور اس سے بڑا روضہ کوئی موجود نہیں ہے جتنا بڑا روضہ یہ ہے یہاں پر۔ اور یہ کیونکہ یہاں بہت زیادہ کرپشن تھا، بہت زیادہ خرابیاں تھیں اور بہت زیادہ شکایتیں مل رہی تھیں، تو ہمارے علی زیدی صاحب نے اس کو ڈائریکٹ اس کے اپنے وقت کے کنٹرول میں لے لیا ہے، اور الحمدللہ یہاں پر بہت اچھے انتظامات اب ہو گئے پہلے سے، اور وہ شکایتیں جو پہلے تھیں وہ سب الحمدللہ دور ہو گئی ہیں۔ اور یہاں کے اوپر انشاءاللہ ارادہ یہ ہے کہ بہت بڑا یہاں کے اوپر گیسٹ ہاؤس بنایا جائے گا، کیونکہ رہنے کی بڑی پرابلم ہے، لوگ آتے ہیں ان کو رہنے کا نہیں ملتا، اور جو گیسٹ ہاؤس ہے وہ بھی اچھا نہیں ہے، تو اس کو ڈیمالش کر کے ایک بہت بڑا گیسٹ ہاؤس انشاءاللہ یہاں پر بنایا جائے گا کہ تاکہ زائرین کو پریشانیاں نہ ہوں، اور جو کرپشن ہے وہ انشاءاللہ اگر ختم تو کرپشن ختم ہوا کرتے، خود ہی آمدنی اتنی ہے کہ اسی کے ذریعے سارے کام ہو سکتے تھے۔ جس کی بلا حاصل ایمان بھی ہے، وہ علی جس کے سبب خون میں دوران بھی ہے، وہ علی حق کے صحیفے کا جو عنوان بھی ہے، وہ علی جس کے ثنا خوانوں میں قرآن بھی ہے۔ علی کیوں نہ کرے فخر سے چرچا اس کا، وزن قرآن کا بڑھاتا ہے قصیدہ اس کا۔ آپ کا پیغام بھی رہا، اور کیونکہ یہاں پر چیئرمین شیعہ سینٹرل وقف بورڈ کے جناب علی زیدی صاحب بھی موجود ہیں، کیونکہ اس بار آپ کے جو وقف ہے اس کو ڈائریکٹ مجلس سے منعقد کرا رہا ہے، جس کے کنوینر ہیں ڈاکٹر شفیق حسین شفق صاحب قبلہ، اور تمام آپ کے متعلقین عزادار حسین رضوی صاحب جو کہ آگرہ سے تعلق رکھتے ہیں، تو آپ نے کس طرح سے اہتمام کیا اور مزید کیا اہتمام کرنے کی امید ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ابھی کچھ ہی بلکہ مجالس کا اعضاء کے پروگرام سے 20 دن پہلے ہم کو یہاں پہ جو ہے چارج مل پایا ہے ضلع پرشاسن کی مدد سے، کیونکہ جو لوگ یہاں پہ تھے بورڈ کی طرف سے، انہوں نے یہاں پہ اپنی جو یہاں کے غلہ تھا، جو اس کی چابیاں، رومز کی چابیاں اور کاغذات یہاں سے جو ہے کافی جو ہے
غائب کر دیے تھے اور یہاں پہ چارج لینا بہت مشکل ہو رہا تھا، لیکن ہمارے جو یہاں پہ عزادار صاحب ہیں، ہمارے جو بورڈ کے پرشاسک ہیں، بورڈ کی طرف سے نیوکت ظفر سجاد صاحب، ان لوگوں نے بہت محنتیں کی. یہاں کے مقامی جو لوگ ہیں جن کو شہید کی مزار سے بہت عقیدت و پیار ہے، انہوں نے بہت مدد ہماری کی اور ہم یہاں جو ہے ابھی قریب 1 مہینہ پہلے چارج لے پائے ہیں. اور مجالس اعضاء کا پروگرام کیونکہ چھٹی کے سلسلے سے ہوتا ہے، خاص کر کے ہمارے حیدرآباد کے جو مومنین ہیں وہ چاہتے تھے کہ پروگرام جلد سے جلد اناؤنس ہو، کیونکہ ان کو یہاں آنے کے لیے جو ہے ٹکٹ اور سب اسباب وہ کرنے پڑتے ہیں تیاری. تو ہم نے پوری کوشش کی ہے انشاءاللہ کہ زائرین کو یہاں آنے والے زیادہ سے زیادہ سہولتیں دے پائے. لیکن میرا وعدہ ہے، جیسے الحمدللہ ہم نے درگاہ عالیہ جوگی پورہ بجنور کو زائرین کے لیے آرام دہ اور اس کو سجایا اور بنایا ہے، اسی طرح انشاءاللہ مزید مزار شہید ثالث رحمۃ اللہ علیہ کو ہم سجانے والے ہیں. اور اسی لیے ہم نے اس کو اپنے ڈائریکٹ مینجمنٹ میں بورڈ نے لیا ہے اور یہاں پہ اب تاریخی کام انشاءاللہ آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا. مزار پہ جتنی بھی بدعنوانیاں ماضی میں رہی ہیں ان کو بھی انشاءاللہ پوری طرح درست کیا جائے گا. زائرین کے لیے بہتر سے بہتر انتظامات مہیا کرائے جائیں گے آنے والے وقت میں. آپ نے جیسا کہ قبلہ نے فرمایا، ہمارے سرپرست مولانا کلب جواد صاحب نے، کہ یہ مزار اتنے عظیم ایک زندہ جو ہے مزار جو شہید کی یہاں پہ ہندوستان میں موجود ہے، اور یہ ایک تبلیغ کا ایک زبردست مرکز شیعت کے لیے بن سکتا ہے. اس کے لیے یہاں پہ مجالس میں آنے والے جو ذاکرین ہیں، علماء ہیں، ان کا بہتر سے بہتر انتخاب جو ہے جناب کی جو بنائی ہوئی کمیٹی نے کیا ہے. مرزا شفیق صاحب اس کے کوارڈینیٹر ہیں، مولانا شباب صاحب کا اس میں تعاون رہا ہے. اور انشاءاللہ آگے آنے والے وقت میں اس کو ایک بہت ہی زبردست تبلیغی مرکز ہندوستان سے اگر تبلیغ انشاءاللہ آگے جو سب سے زیادہ کسی جو ہے شیعت کے لیے اگر ہوگی تو انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ اسی مزاج سے. بہت شکریہ علی زیدی صاحب. میرا مولا ہے علی، میرا آقا ہے علی، میرا مولا ہے علی، ہو کرم ہم پہ بھی سرکار علی، میرے سرکار علی، یا علی 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 میرے سرکار علی. قبلہ کلب جواد صاحب کی موجودگی میں جو مجلسوں کے اہتمام اور انتظام کیے اس پہ بھی روشنی ڈال دیں. ابوذر بھائی، میں آپ کے گراف چینل کے توسط سے پہلے تو آفتاب شریعت قائد ملت مولانا سید کلب جواد صاحب قبلہ اور شیخ وقف بورڈ کے چیئرمین جناب علی زیدی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ شہید کی بارگاہ میں خدمت کر سکوں. اور میری کوشش یہی تھی، جیسا کہ ابھی علی زیدی صاحب نے کہا، ہمارے چیئرمین صاحب نے، کہ یہاں اس طرح کے علماء و ذاکرین کو بلایا جائے، کیونکہ جو ہمیں گائیڈ لائن آفتاب شریعت مولانا کلب جواد صاحب کو اعلان دی تھی وہ یہی تھی کہ جو تبلیغ کر سکے بہترین، یہاں سے شیعت کا پیغام پوری دنیا میں جا سکے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کل سے جو مجالس منعقد کی جا رہی ہیں یہاں پر، ہم نے انہی لوگوں کو بلایا ہے اور انہی علماء و خطباء کو کہ جو بہترین پیغام دے رہے ہیں شیعت کے حوالے سے، اور شہید کی جو خدمات ہیں ان پر بھی برابر روشنی ڈالنے ہمارے علماء کرام اور خطباء اعظام. اور آج انشاءاللہ تعالی آفتاب شریعت مولانا کلب جواد صاحب قبلہ کی صدارت میں مسالمہ ہوگا اور ہمارے مہمان خصوصی چیئرمین صاحب ہمارے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. تو اس مسالمے میں ہندوستان کے جو نامور شورائے کرام ہیں، بزرگ ترین شورائے کرام ہیں، ہم نے انہیں بلایا ہے، ان کے نام اشتہار میں موجود ہیں، اور انشاءاللہ رات میں تاریخی مسالمہ ہوگا یہاں پر. بہت بہت شکریہ آپ کا. لفتا جس کی شجاعت کا قصیدہ وہ علی، حلتا جس کی سخاوت کا قصیدہ وہ. میں قبلہ شباب صاحب جو کہ سرسی کی سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں اور پورے ہندوستان میں نمائندگی کرتے ہیں شیعت کی، آپ سے بھی میں تاثرات شہید کے حوالے سے اور یہاں کے مینجمنٹ کے حوالے سے اور انتظام کے حوالے سے، خاص طور سے جس وقت جو کہ یہ مجالس شیعہ سینٹرل وقف بورڈ کر رہا ہے اس کے حوالے سے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ ماضی میں بھی یہاں مجالس ہوتی رہیں اور آج بھی یہاں مجالس کا سلسلہ جاری ہے. لیکن اس سے پہلے جو مجالس ہوئیں اس میں علماء اور ذاکرین، کیونکہ میں خود بھی حاضر ہو چکا ہوں، کافی شکایات ہوتی تھیں. الحمدللہ قائد ملت حجت الاسلام والمسلمین آقا آفتاب شریعت کی گائیڈ لائن کے اوپر اور محترم چیئرمین علی زیدی صاحب نے جو
हुक्म दिया और जो गाइडलाइन दी वही गाइडलाइन के ऊपर यहाँ प्रोग्राम हो रहा है। आप देख रहे हैं कि तकरीबन 5000 से ज़्यादा का मजमा है यहाँ हर मजालिस में, और लोग यहाँ से इस्तिफ़ादा कर रहे हैं, यहाँ पर से लोग तबलीग हासिल कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह जैसे चेयरमैन साहब ने भी कहा कि शीयत का ये मरकज़ होगा और यहाँ से पूरी शीयत की सेंटर बनेगा ताकि लोगों को जहाँ जहाँ शिया हैं उनको फ़ायदा हो सके। जहाँ तक बात आपने कही शहीद सालिस अलैहिर्रहमा के सिलसिले में, तो फजल बिन रोज़बहान ने इब्ताल बातिल के नाम से किताब लिखी थी रद्द शीयत के अंदर। उसके जवाब में शहीद सालिस अलैहिर्रहमा ने इहक़ाक़ुल हक़ वो मारकतुल आरा किताब लिखी कि आज तक किसी भी अहले सुन्नत के आलिम की हिम्मत ना हो सकी कि वो जवाब दे सके। जब इतने बड़े शहीद की बारगाह में इतना बड़ा पैगाम किताब के ज़रिए से गया, तो इसी तरीके से अल्लाह ने ये सिलसिला बनाया कि कायद मिल्लत और हमारे मोहतरम चेयरमैन अली ज़ैदी साहब को ये मुंतखब किया कि यहाँ से तबलीग शीयत का सिलसिला जारी हो, मरकज़ियत यहाँ बहास हो। बहुत शुक्रिया। पुरकफा जिसकी शहादत का कसीदा वो अली, इन्नमा जिसकी विलायत का कसीदा वो अली, हाफिजा जिसका विलायत को